ذوالقرنین کون تھے، بادشاہ یا نبی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے بہت سے علماء کے مطابق ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ کون تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے، اور اگر وہ بادشاہ تھے یا نبی۔ ذوالقرنین سے مراد 2 سینگوں والا آدمی ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین موجودہ ایران میں 530 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور وہ 590 قبل مسیح میں 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ایک مرتبہ قریش کے 2 آدمی یہودیوں کے پاس گئے تاکہ یہ معلوم کریں کہ آیا ان کے صحیفے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھیں جو سفر کر کے زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا اور اس کی کہانی کیا ہے۔ ناظرین، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ نازل فرمایا اور قرآن پاک میں اس کا نام 3 مرتبہ ذکر کیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ذوالقرنین کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار بخشا اور ہر قسم کے وسائل سے نوازا۔ اس نے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف کوچ کیا، یہاں تک کہ وہ اس سرزمین کی آخری حد تک پہنچ گیا جس کے پار ایک سمندر تھا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جنہوں نے برائیاں کی، اور جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں اور بھی عذاب دے گا۔ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتا ہوا وہ وحشی لوگوں کے علاقے میں پہنچ گیا جن کو خیموں یا عمارتوں میں بالکل بھی پناہ نہیں تھی۔ ناظرین، پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر نکلا اور بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا۔ اسے وہاں ایسے لوگ ملے جو شاید ہی کچھ سمجھتے ہوں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہا ہے، تو کیا ہم آپ کو یہ سمجھ کر ٹیکس ادا کریں کہ اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں گے؟ اس پر ذوالقرنین نے کہا، اپنی محنت میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا۔ سورہ کہف میں ہے کہ مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ جب آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پُر کر لیا تو فرمایا دھماکہ۔ جب اس نے انہیں آگ کی طرح سرخ کر دیا تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور ان پر انڈیل دو۔ ناظرین، اس طرح یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ بہت سی احادیث ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج پوری طاقت کے ساتھ ظہور کرے گا اور دنیا میں بے پناہ خطرات پیدا کرے گا۔ دنیا کو ایک ظالمانہ وقت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یاجوج ماجوج بہت سے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالیں گے۔ ناظرین، مسلمان علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا محض بادشاہ۔ یہاں قرآن سے حضرت ذوالقرنین کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہمیں ماضی کے حکمرانوں جیسے سکندر اعظم یا سائرس اعظم سے پہنچانے میں مدد کریں گی۔ ذوالقرنین کو یہودیوں سے کافی واقف ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح رہا ہوگا جس نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکومت کی۔ اس نے اپنی سلطنت کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر ایک مضبوط دیوار بنائی۔ وہ ایک خدا پرست اور عادل حکمران تھا۔ ناظرین، بہت سے اسلامی مورخین اور مفسرین تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین دراصل سکندر اعظم تھے۔ تاہم اگر آپ شخصیت، طرز حکمرانی اور سکندر اعظم کی فتح کی بھوک کو ذوالقرنین کی خصوصیات کے ساتھ موازنہ کریں تو وہ یہ شخص نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس، تورات، قرآن اور انسانی تاریخ کا تقابلی مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائرس عظیم درج ذیل وجوہات کی بنا پر حضرت ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار حضرت دانیال نے خواب میں دیکھا کہ یونانیوں کے عروج سے پہلے اور فارس کی متحدہ مملکت 2 سینگوں والے مینڈے کی مانند تھیں۔ 2 سینگوں والے حملے نے بائبل کے زوال اور بنی اسرائیل کی آزادی کو جنم دیا۔ ناظرین، سائرس عظیم ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بعد میں اس کی سلطنت شمال میں کاکیشیا تک پھیل گئی
یہ بھی معلوم ہے کہ کاکیشیا کے جنوبی علاقوں میں مضبوط دیواریں تعمیر کی گئی تھیں، یہاں تک کہ سائرس اعظم کی دشمن بھی اس کے انصاف کے لیے اس کی تعریف کرتے تھے۔ اور چوتھے معیار پر بھی پورا اترتا ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سائرس اعظم نے یہودیوں کو مندروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین، ذوالقرنین 60 سال کی عمر میں 590 قبل مسیح میں ایک جنگ کے دوران قتل کیے گئے، لہذا یہ کوئی نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا محض بادشاہ، اور یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔